بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ود محمد عدنان. ناظرین، اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کی، ان مسائل کی، ان مشکلات کی جو ہمیں پروفیشنل لائف میں سامنا کرنا پڑتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروفیشنل کون ہوتا ہے اور ایک اچھا پروفیشنل کون ہوتا ہے اور پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک گیسٹ ہیں، انڈسٹری ایکسپرٹ، از نان ادر دین سید مرید عباس بخاری صاحب. اور مرید عباس بخاری صاحب کو ہمارے ناظرین اب جانتے ہیں، ہم نے مختلف پروگراموں میں ان سے بات کی ہے. ہی از انڈسٹری ایکسپرٹ ہیں، 15 سال سے زیادہ کا ان کا ایکسپیرینس ہے سیلز مینجمنٹ میں، مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں یہ، اور بزنس سے کافی پرانا تعلق ہے ان کا. اور ان سے ہم آج پوچھیں گے کہ اچھا پروفیشنل کون ہوتا ہے اور پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے. السلام علیکم مرید عباس بخاری صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. تھینک یو. سر، آج ہم بات کر رہے ہیں اچھا پروفیشنل کون ہوتا ہے، پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اچھا پروفیشنل کون ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عدنان. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ یہی ایک بگننگ ہے، چاہے وہ نیا کیریئر ہو یا جو پہلے سے اس کیریئر میں ہیں یا وہ مڈل لیول پہ پہنچ چکے ہیں. پروفیشنل بیسیکلی ایک وہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی پروفیشن میں آپ کتنے پروفیشنل ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ہم لے کے جاتے ہیں پروفیشنلزم پہ کہ کتنے وہ آپ کا جو بیہیویئر ہے پروفیشنلزم والا، وہ کس طرح امپینڈڈ ہے آپ کی ذات کے اندر، آپ کی پرسنالٹی کے اندر. کیونکہ وہ اگر آپ نہیں ہوگا تو آپ کہیں بھی سکسیس یا ترقی نہیں کر سکتے. کیونکہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک اچھا پروفیشنلزم جسے کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے ضروری چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ جو لائف کی، وہی میں نے جس نے ہم نے چیزوں پہ بات کی تھی کہ آپ کتنے اپنے آپ سے سنسیئر ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ سے سنسیئر ہیں، آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے، تو ظاہر ہے آپ اپنا خیال رکھیں گے. جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو ایک ایک چیز کا ڈیپلی اپنی پرسنالٹی کا خیال رکھیں گے. جب یہ چیزیں آپ میں امبلڈ ہو جائیں گی تو وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوں گی، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہے یا آپ کی پروفیشنل لائف ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں بی پازیٹیو، کیونکہ آپ پازیٹیو ہوں. ہر چیز میں آپ کی پازیٹیوٹی بہت ضروری ہونی چاہیے. کیونکہ آپ جتنے پازیٹیو ہوں گے، جتنے آپ کیا کہتے ہیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور وہ جو کہتے ہیں نا وننگ ایٹیٹیوڈ یا اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ میں ہوں گے، تو وہ آپ کے اندر امبلڈ ہو جائے گی. جیسے اگر آپ ایک ایگزامپل جانوروں میں دیکھ لیں نا، شیر ہی کیوں کہتے ہیں جی بادشاہ ہے، صحیح، حالانکہ وہ نہ چلاک ہے، ٹھیک ہے، لومڑی کی طرح، نہ وہ خطرناک ہے دوسرے جانوروں کی طرح، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ ہے بالکل جو اس کو لیڈر بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا پروفیشنلزم ایٹیٹیوڈ بیہیویئر ہے. ماشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد سیکنڈ چیز آتی ہے بی پنکچوئل، کہ آپ کو پنکچوئل ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا دین اسلام بھی ہمیں ہر چیز میں پنکچوئل، کس طرح پنکچوئل، پابندی ضروری ہے کہ ہمیں 5 وقت اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے. اس کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم سے ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو وہ پابندی جب ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے تو کیوں سکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کریکٹرسٹک بلڈ ہو جائیں ہمارے اندر. تو اگر ہم پنکچوئل ہوں گے، بی آن ٹائم ہوں گے، مطلب اگر ہم آفس جو ہے ٹائم پہ جا رہے ہیں، ہمارے جو ٹارگٹ سیٹ ہوئے ہیں یا جو ہمیں ٹاسک دی گئی ہیں وہ ہم ٹائملی فنش کر رہے ہیں، تو یہ پنکچوئلٹی ہمیں ظاہر لائف میں ریفلیکٹ ہوگی. میں نے کہا نا، اس لیے ہمیں ہر چیز جو اپنے اوپر جب محبت ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے. کچھ لوگ تو ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں، لیکن کام صحیح نہیں کرتے. ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ نہیں جاتے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب پھر ظاہر آگے والی چیزیں بھی ہے نا، بالکل ایسے پروفیشنل. پھر یار یہ تھوڑی ہے کہ 1-2 چیزوں سے ہی ہوگا. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے پھر 3rd نمبر پہ آتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں جا رہے ہیں، اور لیکن مین چیز ہے آفس جب جا رہے ہیں یا آپ کسی میٹنگ میں جو جا رہے ہیں، آپ ڈریس اپروپریٹ ڈریس کریں. صحیح، ٹھیک ہے نا. آپ بیچ والا ڈریس پہن کے آپ آفس تو نہیں جا سکتے. اور پھر جو آپ پہن رہے ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. کیونکہ اس لیے، اور موسٹلی یقین کریں، آپ جتنی بھی ٹریننگز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈریس ویسا کریں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں، جیسے ہیں ویسے نہیں. مطلب کہ آپ نے جس پوسٹ کے لیے فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ سیلز ایگزیکٹو ہیں، تو اگر آپ نے سیلز مینیجر بننا ہے تو آپ سیلز مینیجر والی ڈریسنگ کر کے جائیں تاکہ کمپنی بھی کہے کہ یہ واقعی اس کے قابل ہے، کہ اس میں وہ ایبلٹیز ہیں. تو وہ چیزیں ہمیں پہلے سے ڈیولپ کرنی ہے جس طرف ہم نے اپنی کیریئر کو لے کے جانا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور پھر ہمیں کنٹرول رکھنا ہے اپنے اس پہ. کہتے ہیں نا کنٹرول آن یور
words, mouth. صحیح. تاکہ آفس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر کسی کے ساتھ گوسپ یا نیگوشیٹ، وہ جو والی ہوتی ہے نا کہ آپ نے جو بات آپ کو پتہ چلی آپ نے ادھر سنی اور ادھر سے آپ نے پھیلا دی. اپنے کام سے کام رکھنا ہے، جہاں ضروری سمجھیں گے آپ اتنی بات کریں گے لوگوں کے ساتھ. کنٹرول رکھنا ہے آپ کو، بالکل صحیح. لینگویج پہ کنٹرول رکھنا ہے، آپ کس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں آفس میں. ایموشنز پہ بھی کنٹرول رکھنا ہاں ہے ساتھ. ایموشنز پہ آپ نے وہی نا کہ آپ نے ہر چیز پہ جب آپ پنکچوئل ہوں گے، آپ ٹائملی ہوں گے، آپ ڈریس اپروپریٹ ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں یار بندہ دیکھو کتنا اچھا ہے لیکن بولتا کیسے ہے. تو کہتے ہیں جی منہ ہی نہ پھر کھولے، آپ اچھے پروفیشنل نہیں لگیں گے. تو آپ بات کریں مطلب وہ تہذیب میں رہ کے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے، ڈسپلن. مطلب کانفلکٹس ہوتے ہیں، مطلب آپ کے جو آفس میں کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں تو کسی کا کانفلکٹ بھی ہے تو وہ ایک تمیز اور ایک فریم ورک میں ہو. اس طرح نہ ہو کہ آپ سلینگ لینگویج یوز کر رہے ہوں، آپ ابیوز کر رہے ہوں، تو آپ کا وہ ایک پھر وہ نیگیٹو امپیکٹ چلا جاتا ہے. میں نے کہا نا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں رہ کے کام کرنا ہے آپ نے. بالکل صحیح. آپ کے کولیگ کے ساتھ اگر آپ کا کمپٹیشن ہے تو آپ نے ایک کہتے ہیں نا کہ دائرے میں رہ کے کرنا ہے، کہ آپ نے وہ اخلاقیات سے باہر نہیں نکلنا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کہتے ہیں، پھر آپ کے جو ہے نا ریلیشن شپ ود یور کولیگس. مطلب وہی چیز ہے کہ ریلیشن شپ پہ آپ اگر اپنی زندگی میں آپ کے اچھے ریلیشن شپ ہے تو ریلیشن شپ ود یور کولیگس کیسے ہیں آپ کے. بالکل صحیح. آپ نے ایک ہیلدی ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے ان کے ساتھ. آپ کی جو جونیئرز آ رہے ہیں ان کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سینئرز کے ساتھ اور جو آپ کے کولیگز ہیں. اس لیے کہ اگر آپ بھی پنکچوئل ہوں گے، آپ نے اپنے ٹائم پہ چیزیں بلکہ اس سے پہلے ختم کر دی، تو آپ دوسروں کی ہیلپ کریں. مطلب کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی ہیلپ کریں گے تو یار وہ پروموٹ ہو جائے گا. وہ جو آپ کو چیز ملنی ہے وہ ملے گی آپ، ٹھیک ہے. دین پھر آپ کا جو تھرڈ وے وہ یہ آتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. صحیح. مرید بخاری صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے اور جھوٹ نہ بولنے پہ ہم آگے بات کریں گے. تو ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے بعد آ کے مرید عباس بخاری صاحب کے ساتھ اور بات کریں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا جو ہے وہ ایک اچھا پروفیشنل کیسے بناتا ہے آپ کو. تو آپ دیکھ رہے گی حق نیوز. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں اچھا پروفیشنل کون ہوتا ہے اور ایک پروفیشنلزم کا مظاہرہ آپ آفس میں کیسے کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم مرید عباس بخاری صاحب سے بات کر رہے تھے اس بارے میں. مرید عباس بخاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ کو اچھا پروفیشنل بننے کے لیے پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے، آپ کو ویل ڈریس ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زبان پہ، اپنی ایٹیٹیوڈ پہ، اس پہ قابو رکھنا ضروری ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے بات شروع کی تھی کہ آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے. تو اس سے آگے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی مرید عباس بخاری صاحب. ہاں دیکھیں بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں جب ہمارا دین ہمیں سچ حق بات کیوں بولتا تھا کہ ہم اپنی ہیبٹ میں ظاہر اپنے بیہیویئر میں ڈالیں. تو اسی طریقے سے آفس میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی آپ ایڈمٹ کریں، رسپانسبلٹی اون کریں. آپ اپنے سینئرس کو بتائیں کہ دیکھیں یہ مسٹیک مجھ سے ہو گئی ہے. کسی اور پہ مطلب اس کا جھوٹ بول کے جو الزام نہ لگائیں، تہمت نہ لگائیں کہ کسی اور کا کریئر ہو سکتا ہے جو اس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو آپ اور اس کا سلوشن نکالیں. جب آپ سلوشن نکالیں گے آپ جا کے اپنے باس سے بولیں گے سر یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے کریکٹ کروائیں. یہ آپ ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے آپ ظاہر ہے آپ وہ کہتے ہیں ماسٹر نہیں ہے کسی چیز میں، آپ بھی لرننگ پروسیس ہے نا انسان کی. بالکل صحیح. تو آپ جا کے پوچھیں جو آپ کا سینئر ہے کہ سر مجھے ہیلپ کر دیں. اگر آپ نے پہلے نہیں پوچھا تو آپ بعد میں پوچھ لیں اور وہ آپ کو ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے. آپ نے ظاہر ہے اس چیز کو منیمائز کرنا ہے نا اپنی غلطی کو. بالکل صحیح. تو مین ہے پھر آپ نے جب اس چیز پہ مطلب کیا تو ظاہر ایک پازیٹیو انوائرمنٹ جب کریٹ ہوگا تو یقین کریں کائنڈنیس اور کائنڈ ایکٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ پازیٹیو ہوں گے، آپ پنکچوئل ہوں گے، آپ کائنڈ ایکٹ کر رہے ہوں گے تو لوگ آپ کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ آفس پالیٹکس اور یہ گوسپس جو ہے، اگر آپ میں نے بہت ساری آرگنائزیشن میں جب شروع میں کام کیا، میں سینئر لیول تک میں کیسے گیا، مطلب ظاہر سی بات ہے کچھ کمپنی نے دیکھا نا. بالکل صحیح. مطلب لیگ پولنگ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ہر جگہ ہے وہ، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ آپ اپنے کام میں اتنے پرفیکٹ ہو جائیں، اتنے پروفیشنل ہو جائیں کہ آپ کی کمپنی، کیونکہ اگر آپ کمپنی کے لیے پروفیٹیبل ہے نا، کمپنی آپ کو کبھی نہیں نکالے گی اور کمپنی آپ کو پروموٹ کرے گی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن اور اپنے سکلز کو بھی تو ڈیولپ کرنا ہے، ساتھ ساتھ کمٹمنٹ کا بھی مظاہرہ کرنا ہے. کمٹمنٹ کا بھی مظاہرہ کرنا ہے. آپ دیکھیں نا ایک بندہ، ایک ٹارگیٹس آپ کو دیا ہوا ہے، دو بندے ہیں آفس میں، دونوں کو ٹارگیٹس دیے ہوئے ہیں.
ایک ٹارگیٹ سے پہلے وہ چیز اچیو کر لیتا ہے, ٹائم سے پہلے وہ چیز کر لیتا ہے, اور ایک ٹارگیٹ کے بعد جب ود ان ٹارگیٹ, تو ظاہر سی بات ہے پریفرنس کس کو دی جائے گی؟ جو ٹارگیٹ سے پہلے کرے گا نا. اب وہ والی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے مطلب کہتے ہیں نا کہ لا آف اٹریکشن ہے, تو میں ہر جگہ لکھ دوں جی اپنے ڈیسک پہ ہر جگہ جی پروموشن 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 پروموشن, اور پورا سال میں یہی کرتا رہوں اور میں کام نہ کروں, اور پھر مجھے پروموشن ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی. تو اس لیے ہمیں پریکٹیکلی, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں, جب ہمارا اسلام دین ہمیں سکھاتا ہے ہر چیز میں جو ہے وہ صبر و تحمل اور پیشنس, سچائی, آنیسٹی, یہ چیزیں آپ کی پروفیشنل, وہی چیزیں آپ کی پرسنالٹی کے ایٹریبیوٹس ہیں, وہ وہاں بھی ریفلیکٹ ہو رہے ہوں گے. اگر آپ پنکچوئل ہوں گے, آپ پازیٹیو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا, آپ لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملیں گے, اسمائل کر کے ملیں گے. یقین کریں, میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کی اپنے کولیگس کی ویلیو ایڈیشن کرنا نا, کوئی بہت زیادہ افسوس ہے, کمپلیمنٹ آپ دے سکیں, اس کو اپریشیٹ کریں. ہاں, آپ نے اچھا کوٹ پہنا ہوا ہے, اچھی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس سے ذرا ایک اچھا گیسچر ہوگا. اس کی ضروری نہیں ہے دیٹس کالڈ بٹرنگ. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب آپ ظاہر ہے آپ کے دل میں کیا ہے, آپ آنےسٹ ہیں نا, تو وہ اگلا جو بھی سوچ رہا ہے تو وہ اس کو سوچنے دیں. آپ نے اپنی ساری چیزوں میں, کیونکہ آپ نے اپنے لیے کام کرنا ہے, آپ اپنے سے محبت کریں, اور جب آپ اپنے گرد اپنے انوائرمنٹ اتنا اچھا کریٹ کیا تو لوگ بھی اسی طرح کے آپ کے ساتھ ضرور ملیں گے. جو کیونکہ مین کمپنی میں جو سب جتنے بھی آپ ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے, پروفیٹیبلٹی. اگر کمپنی پروفٹ میں ہوگی فائدہ سب کو ہونا ہے, تو سب یہ کہیں گے یار یہ دیکھو کام کر رہا ہے, یہ بڑا پروفیشنل ہے, اس کو ہی اپریشیٹ ملتی ہے, تو دوسرے لوگوں کو بھی آپ ہیلپ کریں گے یار کیسے پروفیشنلزم میں بننا ہے, بچائے اس کے کہ وہ نیگیٹو چیز کو آپ ایمرج کریں اس کمپنی میں. آپ پازیٹیو انوائرمنٹ, آرگنائزیشنل بیہیویئر, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, اس پہ کام کریں. جب یہ چیزیں دیکھیں نا آہستہ آہستہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ایک کمپنی میں امپلیمنٹ ہوگی تو وہ پوری سوسائٹی میں امپلیمنٹ ہوگا, اور وہ سوسائٹی ترقی کر رہی ہوگی. تو آپ ویسٹ میں دیکھیں ہر آرگنائزیشن میں کوڈ آف کنڈکٹ, کوڈ آف ایتھکس, یہ ان کو تو سکھائے جاتے ہیں, ہمارے تو دین میں ہے. بالکل ایسا ہی, ہمیں بچپن سے سکھائے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی وہی چیز ہے کہ ہمیں جو ہے اس لحاظ سے ہماری پرسنالٹی میں امبیڈڈ نہیں کیا جاتا. مثال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں, بڑے بھی چھوٹوں کو سلام کر سکتے ہیں. تو آفس کا جو سی ای او ہے وہ بھی کسی چھوٹے لیول کے بندے کو سلام کر سکتا ہے, اور یہ بھی ایک اچھے گیسچر کا مظاہرہ وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہمیں دین ہمارا سکھاتا ہے اس حوالے سے. اچھا, اسی کے ساتھ اگر میں بات کروں رسپیکٹ کی, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کچھ کولیگز ہیں وہ اچھے پروفیشنل نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے کولیگز کو رسپیکٹ نہیں دیتے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہم ان کو اچھا پروفیشنل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں رسپیکٹ تو بہت ضروری ہے, اور میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہیں, جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میرے مطلب کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں نا آپ کی سکسیس کے, جو میری پروفیشنل سیلز جو میرا ایکسپرٹ رہا تھا, یقین کریں میں ایک آرگنائزیشن میں جاتا تھا تو میں اس کے چوکیدار کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا تھا. وہ کہتے تھے سر آپ سوٹ ووٹ پہن کے آتے ہیں, اس کا مجھے افیکٹ یقین کریں یہ ملا کہ جو میرے کمپٹیشن کے لوگ آتے تھے نا وہ مجھے بتا رہا ہوتا تھا کہ سر فلاں فلور پہ بندہ گیا ہے, تو ہمیں پتہ چل جاتا. تو یہ دیکھیں نا, حالانکہ کوئی لالچ نہیں تھی, صرف میری ایک ایٹیٹیوڈ, میرا بیہیویئر گڈ. تو آپ نے وہ مطلب اس کا پروفیشنل میں ہے تو انسان نا, بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے انسان برابر ہیں نا, اس کی جاب, وہ ایجوکیشن ٹھیک ہے کم ہے, تو آپ نے رسپیکٹ بہت ضروری ہے, چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو, کیونکہ وہ آپ کو پھر اسی طرح ملے گی نا. پھر آپ کا بڑا بھی آپ سے پھر رسپیکٹ نہیں کرے گا, پھر آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ یار وہ مجھے مطلب ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے, کیونکہ اگر آپ نے ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے تو وہ آپ کو وہاں ریفلیکٹ ہوگا. اگر آپ میں نے کہا نا کائنڈ ایکٹ کو جتنا آپ پھیلائیں گے, چاہے وہ آپ کے پروفیشنلزم میں ہے, آپ کی پرسنل لائف میں ہے, اسی طرح ریفلیکٹ ہوگا. بالکل, بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ اچھا پروفیشنل کون ہوتا ہے اور آپ پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں. مرید بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, مرید عباس بخاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ اچھا پروفیشنل کون ہوتا ہے. ایک اچھا پروفیشنل وہ ہوگا جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے گا, جو ویل ڈریسڈ ہوگا, جو پنکچوئل ہوگا, جو لوگوں کو رسپیکٹ دے گا, جو اپنے آپ کو ایسے رکھے گا کہ وہ زیادہ بات چیت نہ کرے, اپنے کام سے کام رکھے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. آپ ہمارا فیس بک پیج آپ کی اسکرین پر اس وقت دکھایا جا رہا ہے, آپ وہ پیج لائک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. ہمارا یوٹیوب چینل ہے, آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.